اور اس خطاب کے آخری حصے میں آپ کو دعاؤں کی تحریک کروں اور اختتامی دعا میں آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرے پیرو ہمیشہ اپنے دلائل صدق میں غالب رہیں گے، اور دنیا میں اکثر وہ اور ان کی نسلیں بڑی بڑی عزتیں پائیں گے، تا ان پر ثابت ہو کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ نقصان نہیں اٹھاتا۔ خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ قیامت تک اور جب تک کہ دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جائے میں تیری برکات ظاہر کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ خدا نے آج سے 20 برس پہلے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرا انکار کیا جائے گا اور لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے، پر میں تجھے قبول کروں گا اور بڑے زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کر دوں گا۔ نیز فرمایا، بارش کی طرح آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، تو کیا صرف منہ کی پھونکوں سے یہ الہی سلسلہ برباد ہو سکتا ہے؟ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات ہونی نہیں۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ ہر یک صاحب اس الہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو، ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی مشکلات اور اس طرح کے حالات ان پر آسان کر دے، ان کے ہم و غم دور فرما دے، اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو ایک اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کو خلیفہ ہو۔ اے خدا ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما، کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ اور میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسیران راہ مولا اور شہداء کی نسلوں کے لیے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ کوئی رات نہیں جس میں ان کی حضور لیے اللہ کے حضور ہوتا نہ، ہر رات ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور کامل یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میری ان دردناک دعاؤں کو سنے گا، اور آپ سب کی دردناک دعاؤں کو سنے گا۔ میں جلسے میں آنے والوں اور جانے والوں کو اس جلسے میں شمولیت پر، جو میرے نزدیک ایک تاریخی جلسہ ہے، بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ خیریت سے آپ کو لایا ہے، خیریت سے واپس اپنے گھروں میں لے کے جائے، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ رہا ہو، آپ کسی قریب المنظر چیزوں کا مشاہدہ نہ کریں، واپس جائیں تو اللہ نے آپ کے ہر طرح سے حفاظت، آپ کے اہل و عیال کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی ہو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان نصیحتوں کا خیال رکھیں گے جو بار بار کی جاتی ہیں،
کہ جن کاروں پر سفر کر رہے ہیں بہت احتیاط کریں، نیند آئے تو کھڑے ہو جائیں، ہرگز پہنچنے کی جلدی نہ کریں، بلکہ جیسا کہ میری بار بار کی آپ سے عرض ہے، اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا دکھ سب سے زیادہ مجھے اور سب جماعت کو پہنچتا ہے، اس لیے آپ ہمارے دکھوں کا موجب نہ بنیں اور دعا کریں، اور دعا کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ جس طرح یہاں آئے اسی طرح اس فضل کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں۔ اب میری درخواست ہے کہ اس خاموش دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حاضری کی رپورٹ جو تازہ ملی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ امسال جلسہ سالانہ کی حاضری 23,407 ہے، گزشتہ سال 21,000 تھی، اور اس طرح قریباً 2500 کا اضافہ ہوا ہے۔ امسال 77 ممالک سے وفود تشریف لائے، گزشتہ سال 60 ممالک سے وفود تشریف لائے تھے۔ امسال 632 غیر جماعت احباب جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے دیگر ممالک سے تشریف لائے، الحمدللہ علی ذالک۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔